آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہم سے جدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر بات کرنا، لکھنا، درکنار جس قلم نے لکھا اس قلم کو بھی ہمت اور حوصلہ کی ضرورت پڑی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم صحابہ سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر پھر رہے ہیں، جس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلیں گے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ کرام کے ہوش و حواس گم، لیکن ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسول، سارے رسول اس دنیا سے گئے ہیں، کیا ہم رسولوں کی بات کرتے تھے؟ نہیں، ہم اللہ کی بات کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم بٹھانے کے لیے اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے اس آیت کو شاید ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو حوصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کی قبر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد جنازے کی صورت یہ تھی، لوگ آتے آپ پر درود پاک پڑھ کر چلے جاتے، پھر دوسری جماعت آتی آپ پر درود پاک پڑھ کے چلی جاتی، کیونکہ جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بن کر کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا، امام الانبیاء تو خود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی یہی صورت تھی، درود پاک جماعتیں آ کر پڑھتی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں دفن کر دیا جاتا ہے، جہاں آج بھی ہم جاتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔